اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجیے محمد علیہ جو سب سے فریش عمر ارباب گروپ ہے وہ تو ہمارے اس ارتقاء سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہم ایک سیریز شروع کر چکے ہیں کہ دین اسلام میں بالعموم اور مکتب تشیع میں بالخصوص کچھ ایسے انحرافات فکری کا سلسلہ خاص سازش کے تحت برپا کیا جا رہا ہے جس پر ہم مرحلے وار گفتگو اپنی آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں بہت سے ایسے موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے اور آج اسی سیریز کی اگلی قسط کے طور پر ہم ایک موضوع کا زیر بحث لا رہے ہیں جو کہ خاندان کے خاندان جس سے تباہ برباد ہو رہے ہیں جس مسئلے کے تحت، اور جس کو شریعت اسلام نے واجبات و حرام کا مسئلہ نہیں بنایا ہے، اس کو بعض سازشی عناصر واجب و حرام کا مسئلہ بنا کر قوم کو تقسیم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بعض اوقات کتابیں سلسلے میں خوب لکھی جا رہی ہیں، مفت تقسیم کی جا رہی ہیں، اور اس سے خاص طور پر خواتین کی جو صنف ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے، وہ افیکٹڈ ہو رہی ہے، اور وہ ہمارا آج کا موضوع ہے سیدانی کی غیر سید سے شادی کا مسئلہ۔ یہ جس طرح سے خاندانوں میں اور خاص طور پر سادات میں ایک بہت ہی بڑے فتنے کے طور پر اس قسم کے جذبات پیدا کر دیے گئے ہیں، ایک جذباتی اور ایموشنل بلیک میلنگ اس سلسلے میں کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہ بھی سب کی سب اسی قسم کے جذباتی قسم کی باتوں سے بھری ہوتی ہیں جن کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا شریعت میں کس حد تک اس کے اندر سختی ہے، کیا آسانی ہے، جو شکوک و شبہات اس سلسلے میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ ہم آج کی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ اور آپ سب لوگوں کو اس سلسلے میں جو دلائل آج پیش کیے جائیں گے وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر، یہ خاص طور پر سادات کے گھرانوں میں اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ شدت پائی جاتی ہے، جبکہ اتنی شدت آپ اپنی گفتگو میں آگے چل کر جب دلائل آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت اسلام نے اس کو بلکہ ناپسند کیا ہے، اس طرح کی شدت کو، جیسے کہ آگے چل کر مجتہدین کے فتاوی اور تاریخ اسلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ علامہ ابن شرح اشوک جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ چوتھی اور پانچویں جو صدی تھی اس تک میں لفظ سید جو ہے یہ اولاد عبد المطلب یا اولاد رسول کے لیے بطور قرینہ استعمال ہوتا تھا، چھٹی صدی ہجری سے بلا قرینہ استعمال ہونے لگا۔ اچھا، سید کے معنی ہی جیسے کہ ایران ہے، بر صغیر ہے یا عرب دنیا ہے، اس میں جو سید کے معنی ہی اولاد زہرا کے سمجھے جاتے ہیں۔ البتہ جیسے کہ جامع الانصاف کی کتاب میں علامہ روضاتی نے یہی بات بیان کی کہ ایران میں جو صفوی بادشاہ کا جب تک کا دور تھا، یہ شاہ عباس صفوی جس کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، ایران میں اس طرح سے شکلیں ہوا کرتی تھی، زمانے میں موجودہ تو اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی جو ان کی پرانی فلمیں وہ لوگ دکھاتے ہیں اپنے بادشاہوں کے دور کی، اس میں اسی طرح کے اولیاء کو نظر آئیں۔ تو صفوی دور تھا، اس میں اولاد رسول کے لیے میرزا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی سید کے علاوہ میرزا۔ آج کل میرزا جو آگے چل کے بیان بھی کروں گا کہ جو کہ سید ماں ہو اور باپ غیر سید ہو، ان کی اولاد کو میرزا کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میرزا جو تھے وہ حضرت اولاد زہرا کو بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل میرزا جو ہے فاطمہ النسب کو نہیں سمجھا جاتا۔ اور ہماری جتنی بھی غیر شیعہ عرب دنیا جو ہے آج کل اس کے اندر تو سید کا اطلاق اولاد رسول کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ان کی عربی خبریں سنیں تو آپ اکثر دیکھیں گے اس کے اندر کہ اس میں کہتے ہیں السید بش، السید ٹونی بلیئر، آپ سنتے ہیں خبریں تو اس کے اندر ان کے لیے سید کا لفظ یعنی مسٹر کے معنوں میں جو ہے استعمال ہونے لگا ہے۔ کسی کو کہیں سید ہے تو اس سے ان کے دماغ میں جو تبادل ہوگا وہ اولاد زہرا کا نہیں، جبکہ بر صغیر میں ایران میں اور مثلا یہ جو ہمارا پاکستان وغیرہ اس کے اندر سید کے معنی ہی سمجھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب آج کل تو وہاں کی ٹی وی پہ سید بارک اوباما کر کے بہت سارے جو اس طرح سے الفاظ آتے ہیں، اور تاریخ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سید البطحاء یہ حضرت عبد المطلب کا لقب ہوا کرتا تھا، یعنی نام کے ساتھ ان کی چیز لگائی جاتی تھی۔ ان کا ایک اور لقب ابو السعادۃ الاشرا بھی تھا، سید القریش بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ بحر الانوار کی 15ویں جلد میں ابو طالب کے جو القاب بیان کیے گئے اس کے اندر بھی ان کو سید کہا گیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف تک یہ سلسلہ آیا، اور روایت میں ملتا بھی ایک دفعہ حضرت عبد المطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام بہت چھوٹے تھے، تو سارے گھر والے حضرت عبد المطلب کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے پیغمبر کو دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ تمہارا سید ہوگا، پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو روایت میں بھی ملتا ہے کہ نسل سادات جو ہے اصل میں حضرت ہاشم بن عبد مناف سے چلی، اور دیکھیے روایت میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کا ایک حق ہے لوگوں کے اوپر، ایک حق ہے وہ یہ کہ کم سے کم پیغمبر کے 5 اجداد کا نام آپ کو زبان یاد ہونا چاہیے، 5 اجداد کہ پیغمبر اسلام کے والد حضرت عبداللہ تھے، ان کے والد عبد المطلب تھے، عبد المطلب کے والد ہاشم تھے، ہاشم کے والد عبد مناف تھے، اور عبد مناف کے والد حضرت قصی تھے۔ یہ 5 تو آپ کو پیغمبر اسلام کے اجداد کے نام زبانی یاد ہونے چاہیے، پیغمبر کا حق ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ پیغمبر کے 5 اجداد کے نام آپ کو یاد ہو، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت ہاشم سے سلسلہ چلا ہے، سادات کا سلسلہ حضرت ہاشم سے چلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو طالب بھی سید تھے۔ یہ جنت المالا کا جو قبرستان ہے مکے میں، اس میں حضرت ابو طالب کی قبر مبارک، آج کل کوئی اس قریب بھی نہیں جا سکتا، اس کی زیارت کر سکتا ہے، پرانی تصویر۔ اچھا، اب بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سید فقط اولاد امیر المومنین اور اولاد زہرا کا نام، تو کیا ایسا ہے؟ کیا فقط سید ان دو امیر، یعنی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے جو اس قسم کے نظریات کو فروغ دینے وہ فرماتے ہیں کہ سید فقط امیر المومنین اور حضرت زہرا کی اولادی کا نام، تو اس نظریے میں کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں، یہ بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہے چیز۔ سب سے پہلی بات تو اس نظریے کی خرابی یہ ہے کہ اس لحاظ سے اگر نسل سادات فقط امیر المومنین اور حضرت زہرا ہی کو کہا جائے گا تو اس لحاظ سے سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ اور مولا علی کو سیادت سے خارج کرنا پڑے گا، سب سے پہلے تو وہ خارج ہو جائیں گے کہ وہ ان کی اولاد میں سے نہیں۔ اس لحاظ سے اگر اس نظریے کو فروغ دیا جائے تو حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب اور حضرت حمزہ، حضرت عقیل، جعفر طیار، محمد حنفیہ اور حضرت ابو الفضل عباس علمدار کو بھی سیادت سے خارج کرنا پڑے گا اگر اولاد امیر المومنین اور اولاد زہرا ہی کا نام فقط سید ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگوں کو، تو اس نظریے میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اچھا دیکھیے، سیدانی اور جو سید کی اولاد ہوتی یہ تو پیور سید ہے، سب کو معلوم ہے کہ جس میں باپ بھی سید ہو اور ماں بھی سید سیدانی ہو،
ان کی اولاد سید ہوتی ہے، یعنی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہوں وہ سید ہے. لیکن اگر ماں سیدانی ہو اور غیر سید باپ ہو تو ان کی اولاد میرزا کہلائی جاتی ہے. مرزا نہیں جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتے میرزا. تو یعنی جو ماں کی طرف سے سید ہوں، باپ کی طرف سے سید ہوں. اور اگر سیادت کو ہم فقط منحصر کر دیں امیر المومنین اور شہزادی میں تو اس میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ سیادت فقط 4 افراد کے اندر منحصر ہو جائے گی، حضرت زینب ام کلثوم اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اور لازمی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زینب ام کلثوم کی شادی غیر سادات میں ماننی پڑے گی، کیونکہ سیادت تو ان فقط ان 4 میں ہے نا. تو پھر حضرت زینب ام کلثوم کی شادی غیر سیدوں میں کسی نہ کسی ایک نظریے کو، تو ان نظریات کے حامل افراد کو ایک نظریے کو خرابات دینا پڑے گی. تو یہ آپ اگر کہیں موقع پیش آ جائے تو آپ یہ چیز بیان کر سکتی ہیں. ہو سکتا تھا لیکن بہرحال یہ کہ ام ہانی کا یعنی یہ مقام تھا اور یہ پیغمبر اسلام کی کزن تھی. تو اب آپ خود بتائیے کہ ام ہانی کا نکاح جب غیر سادات میں ہوا تو حضرت ابو طالب کو یا معاذ اللہ امیر المومنین کو کیا مسئلہ، جسے ہم اپنے اس میں الفاظ میں کہیں کہ یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، خدا نہ خواستہ کہ تصور ہی محال ہے اس بات کا کہ شریعت ان کے گھر سے نکلی ہو، وہ تمام یہ سب چیزیں اگر کر رہے ہوں تو پھر ہمیں اس میں نئی شریعت بنانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے جو چچا حمزہ تھے ہاشمی سید تھے، ان کی بیٹی جو تھی امیمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب، ان کی شادی سلیمہ سے ہوئی تھی جو کہ خود غیر ہاشمی بھی تھے اور غیر سید بھی تھی. یہ ساری مثالیں جو آپ کو زبانی یاد کرنی ہے کیونکہ یہ مسئلہ بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاندانوں میں اتنے فساد اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس مسئلے کو اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کہ اب لڑکیوں کا کس انداز سے گھروں پر بیٹھنا اور تمام پھر برائیوں کے اندر مبتلا ہونا، اس لحاظ سے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے اور شادیوں کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سلیمہ جو تھے وہ غیر ہاشمی بھی تھے اور غیر سید بھی تھے، لیکن پھر بھی حضرت حمزہ سید الشہداء نے اپنی بیٹی کی شادی سلیمہ سے کی. اچھا پھر ایک اور کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انساب ابی طالب، اس میں کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹی کی شادی غیر ہاشمی سے کی تھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے شوہر کا نام بھی روایتوں کے اندر آیا ہے اور وہ ہے عمر ابن منظر. یہ خود غیر ہاشمی بھی تھے، غیر سید بھی تھے، لیکن امام حسن نے بھی اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی تھی. اچھا اب آ جائیے، یہ تو ہم نے کچھ مثالیں دی تاریخ کے اعتبار سے کہ اس زمانے میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی تھیں اور یہ تاریخ اسلام کے اندر کی مثالیں ہیں کہ یہ سب سادات کی دو قسمیں ہیں، ایک بنی ہاشم سادات یعنی ہاشمی سید، ایک فاطمی سید. سادات میں بھی جو افضل سید ہے وہ فاطمی ہے، لیکن جو سادات کے شرعی احکامات ہیں وہ ہاشمیوں پر بھی جاری ہوتے ہیں. یعنی جو حضرت ہاشم کی اولاد یعنی حضرت ابو طالب کے دادا کی اولاد، حضرت ہاشم حضرت ابو طالب کے دادا حضرت عبد المطلب کے والد، جو حضرت ہاشم کے 10 بیٹے اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور حضرت ابو طالب کے 10 بیٹے، 4 بیٹے، یہ جو ساری بیٹوں کے بیٹے اور نسلیں ہیں یہ سب ہاشمی ہیں. اور ان میں جو سب سے زیادہ سید ہاشمی جتنے سید ہیں اور ان میں وہ جو شرعی احکامات ہیں، صدقہ نہیں کھا سکتے، خمس لے سکتے ہیں، اور جو شرعی احکامات کیا ہے کوئی عالم ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ علماء سب کو پتہ ہے یہ مسئلہ جو پاکستان میں مشہور کرایا گیا ہے کہ سید زادی کی نکاح نہیں ہو سکتی غیر سید سے، یہ بالکل ایک بدعت ہے، ایک بنی بنائی بات ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں. اجازت ہے بات کرنے کی، اجازت ہے بات کرنے کی، اجازت کر. پہلی بات ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ سید جو ہے یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. جیسے لفظ صلاۃ ہے یہ شرعی اصطلاح، ہم کہتے ہیں نا اصطلاح نماز پڑھو، صلاۃ ادا کرو، زکات، یہ شرعی اصطلاح. لفظ سید کوئی شرعی اصطلاح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کسی کو سید نہیں کہا جاتا. دنیا میں بہت ہیں جو بنی ہاشم کی نسل سے ہیں یا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے، ان کو یا ان کی نسل سے منسوب ہے، واقعا سید ہیں یعنی اللہ جانتا ہے، ان کو دنیا میں سید کہا جاتا ہے. لیکن احادیث میں اس عنوان سے کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو سید کہا جائے. احادیث میں ہے ہاشمی، لفظ ہاشمی بنی ہاشم کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق دیکھیں حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے. اور اہل بیت طاہرین ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام جیسے ہم نے دلائل میں بہت واضح وہاں پہ کیا ہے، ان کی سیرت میں کوئی منع نہیں ہے. تو بیوقوف ہوگا جو میری باتیں یہ صحیح ہیں، اگر آپ اس کو صحیح پوری طرح سے سن لو گے تو اختلاف نہیں کرو گے، لیکن آپ میں حرام نہیں. ایک دفعہ سید کا اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی نسل سے. یہ کوئی شرعی اصطلاح تھوڑی ہے، یہ عرف ہے. آپ اس طرح ڈیفائن کر دو. میں اس خاندان کو یہ خاندان ہے، میں اس کا نام دیتا ہوں مرزا کا نام. یہ کوئی حرام ہے؟ کوئی حرام. یہ مرزا کہلائے، آج سے یہ مرزا کہلائے. یہ کوئی اس خاندان کو میں نام دیتا ہوں، آج سے یہ فلان کہلائے. یہ کوئی حرام تھوڑی ہے. میں سید کا ڈیفینیشن اس طرح کرتا ہوں کہ سید وہ ہے جو امیر المؤمنین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے، تاکہ باقی فرزندان امیر المؤمنین بھی اس میں داخل ہوں. یہ کوئی حرام نہیں، آپ کہہ دیں آپ کی مرضی، کوئی حرام نہیں. پھر اس کو آپ وسیع تر بنائیں، کہتے ہیں جو امیر المؤمنین کے بھائیوں کے نسل سے بھی ہیں، جو عقیل کے نسل سے ہیں، جعفر کے نسل سے ہیں، ان کو بھی ہم سید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کہنا چاہیں کوئی حرام نہیں ہے یہ، لیکن ان پہ کوئی شرعی حکم مترتب نہیں ہے کہ اب یہ سید بن گیا، آپ کا اس کا حکم یہ ہے اب اس کے لیے مثلا صدقہ دینا، اس لیے اس کے لیے صدقہ دینا حرام ہے، یا زکات اس کو نہیں دے سکتے، یا اس کو خمس دے سکتے. یہ اس پہ کوئی آپ کی اصطلاح، ہم جو اصطلاح بناتے ہیں بعد میں متاخر، اس پہ کوئی شرعی حکم اس پہ مترتب نہیں. شرعی احکام انہیں پہ مترتب ہے جو حدیث میں صدقہ کس کے لیے؟ صدقہ بنی ہاشم کے لیے، اس میں عباس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بنی عباس آ جاتے ہیں اس میں. خمس کس کے لیے؟ بنی ہاشم کے لیے، بنی عباس اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ صدقے کا اور جہاں تک خمس کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بنی عبد المطلب کو منع کیا زکات میں ان کو کہ آپ زکات کو ہاتھ نہ لگائیں. اس کی روایت موجود ہے، شیعہ نے بھی روایت، مخالفین نے بھی روایت کیا. اور خمس کس کو دے سکتے ہیں؟ ہاشمی کو دے سکتے ہیں، ہاشمی جو فقیر ہے اس کو دے سکتے ہیں. امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی. اب یہ اس سے یہ مطلب نکالنا کیونکہ یہ ان کے لیے حرام تھی کہ بھئی غیر سادات تو سب ہجرت کر گئے تھے، مدینے میں کوئی تھا نہیں، معاف کیجیے، سادات سب ہجرت کر گئے تھے، مدینے میں کوئی تھا نہیں، اور غیر سیدوں پہ ان کے لیے حرام ہے. یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ آپ لوگ کو شرم بھی نہیں آتی نا، حیا بھی نہیں ہے. اتنی بڑی جھوٹ وہاں پہ چپکا دو حدیث میں، اپنے آپ سے ایک جھوٹ بنا کے ایک چیز جو حدیث میں نہیں ہے، متن میں نہیں ہے، اس کو اپنے آپ سے اپنے اجتہاد سے اس میں چپکا کے لگا دینا اور اس کا نام لگا دینا حرمت سادات. اس میں بے حرمتی کیا ہے؟ اس میں بے حرمتی کیا ہے؟ بات سمجھنا، اس میں بے حرمتی کیا ہے؟ اتنے لوگ ابھی دیکھیں، ابھی اتنے لوگ عراق میں، وہ صحیح اصل صحیح تو وہاں مدینے میں ابھی تک اتنے شیعہ مدینے میں رہتے ہیں. ایران میں اتنے لوگ ہیں، اتنے علماء ہیں، اجازت دیں، وہ سب ان کو نہیں معلوم دین کا، وہ سب کے سب بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے دشمن ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کراتے ہیں غیر سیدوں سے، اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، حرام ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا، 12 امام آئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اتنا فکر نہیں تھا کہ بھائی بھائی بات سنو کہ یہ فعل زنا ہوگا.
شادی ہوگی اگر سیدہ میں اور غیر سید میں، یہ تو زنا ہے، ائمہ علیہ السلام نے منع ہی نہیں کیا، ویسے آپ کو پتہ چل گیا، ان کو نہیں پتہ تھا. بسم اللہ. تو میں جو آپ کی خدمت میں بحث پیش کرنا چاہوں گا میرے عزیزو اس موضوع پر کہ سیدہ یعنی وہ حضرات، وہ خواتین حضرات جو منسوب ہیں خاندان عترت سے، نسل طیب سے منسوب ہیں، سلام اللہ علی اہل البیت، ان سے منسوب ہیں، یعنی سیدانیاں. سیدانی سے کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ یعنی بنی ہاشم، بنی ہاشم کی جو خواتین ہیں. اب کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ صرف یہ حرمت صرف فاطمی خواتین کے لیے، یعنی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہے. تو یہ سیادت کی ایک نئی تعریف ہے. سیادت جو جس کی تعریف ہے آپ خمس دے سکتے ہیں، صدقہ ان کے لیے حرام ہے، بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب کی اولاد کے لیے ہے. تو ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے، کیونکہ ان کی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ذاکرین ان کے پاس علم تو ہے نہیں ماشاءاللہ، جو لوگ ان باتوں کو مشہور کرتے ہیں، بدعتوں کو پھیلاتے ہیں لوگوں میں. تو ان کی بات ہمارے لیے واضح نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف جو اولاد امام حسن علیہ السلام، اولاد امام حسین علیہ السلام ہے، ان کی خواتین حرام ہیں کہ وہ باہر عورتوں سے شادی کر لیں، یا تمام ہاشمی کے لیے بولتے ہیں، یعنی جو وہ سید ہوں، مثلا فاطمی نہ ہوں، سید ہوں مثلا بنی عباس کے سید ہوں، بہت سارے ابو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ابو لہب کے نسل سے ہوں، جو بھی بنی ہاشم کے نسل سے ہوں، ان سب کے لیے حرام ہے. بہرحال ہم سیادت کی جو وسیع مفہوم ہے اسی کو لیتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی خاص دلیل بھی پیش کرے کہ فاطمیوں کے لیے ہے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. سلام اللہ علی اہل البیت ان کے لیے، ان میں سے بہت سارے ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بیچاروں کو نہیں معلوم. ان کو اگر کہا جائے کہ اگر کسی عورت کی شادی ہو چکی ہے، کسی خاتون کی شادی، سیدہ خاتون کی شادی ہو چکی ہے مثلا غیر سید سے، اب اس کو آ کے تنگ کرو کہ تمہاری تو نکاح ہی باطل ہے، تو اس پہ ذہنی طور پر اور معاشرے میں اس کی بے عزتی کتنی ہوگی، یہ تو واضح بات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جتنی خواتین ہیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں، نوجوان خواتین ہیں یا مطلقہ خواتین ہیں جن کی طلاق ہو چکی ہے، ان کے وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، مثلا چاہتی ہیں کہ اگر ان کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے، چاہے سید نہ بھی ہو، مناسب ہو، دینی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اگر معاشرے ان کے لیے مناسب ہو تو وہ شادی کر لیں. لیکن ان کو منع کیا جائے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، اور وہ بیچاری ان کو ذہنی طور پر آپ یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہو، جس کی بہن ہو، جس کی شادی کرانا مشکل ہو، یا خود کوئی عورت ہو، کوئی ہماری بہن ہو جس کی شادی ہونا مشکل ہو، وہ جانتے ہیں ان کے لیے کتنی مصیبت ہے، کتنا ظلم ہے ان پر. تو یہ اگر ایسا واقعہ ایسا حکم ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، تو ہم تو مخالفت کرنا تو اہل بیت علیہ السلام کا کفر ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل نہ بجا لانا، ان کے حکم کی مخالفت کرنا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ سیدہ جو ہیں، اگر فرض کریں اگر ان کا ایک حکم ہو ائمہ اطہار علیہم السلام کا کہ بنی ہاشم کی عورتیں جو ہیں وہ غیر بنی ہاشم سے شادی نہیں کر سکتی، یا فاطمیات جو ہیں وہ غیر فاطمی مردوں سے شادی نہیں کر سکتے، سلام اللہ علی اہل بیت. اگر ایسا حکم ہو تو ہم نے کہا نا، ہم اس کے سامنے متواضع ہیں، تسلیم ہے. وہ ہمارا دین و ایمان یہی ہے کہ 12 امام ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، 14 معصومین علیہم السلام ہیں، ان کا کلام قرآن مجید کی طرح ہے، ان کا فرمان کلام مجید کی طرح ہے، قرآن پاک کی طرح ہے. اس کی طاعت واجب، اس کی مخالفت گناہ ہے، شرک ہے، اور باعث دخول نار ہے، باعث بلکہ خلود نار ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لیکن ایسا حکم نہیں ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے ان طبقہ پر جو خود خاندان سیادت سے منسوب ہیں. دوسری طرف یہ غیر سیدوں کے لیے بھی بہت ظلم ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے چاہتے ہیں، ان کو رشتہ مل جاتا ہے، وہ راضی ہیں بیچارہ. ایک نوجوان ہے مثلا، اس کو ایک رشتہ مل گیا ہے، مناسب ہے اس کے لیے کہ وہ شادی کر لے، وہ دوسرا خاندان بھی راضی ہیں. مثلا بہت ہوتا ہے یہ معاشرے میں، ایک نوجوان شخص غیر سید مومن نماز گزار شخص، وہ اس کے لیے مناسب رشتہ اس کو مل گیا ہے سید گھرانے سے، لیکن اسی لیے رشتہ نہیں ہوتا کہ مولوی آ کے تقریر کر جاتا ہے یہ تو حرام ہے، یہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا. ذاکر آ کے تقریر کر لیتا ہے، یہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ نکاح نہیں ہو جاتا ان کا. تو یہ وہ اپنے ایک حق سے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا تھا، اہل بیت علیہ السلام نے اس کے لیے تجویز فرمایا تھا، اس سے وہ محروم کیا گیا ہے. یہ اس پہ ظلم ہے، اس کی حق تلفی ہے. پھر کہ دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اگر واقعا ایسا حکم ہوتا اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے تو کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، ہم نہیں کہتے حق تلفی، لیکن ایسا حکم نہیں ہے. ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ایک بہت بڑا بدعت ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے میرے عزیز، دنیا میں ہمارے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بدنامی کی بات ہے مذہب شیعہ کے لیے، اگر یہ خبر پھیل جائے، بلکہ پھیل تو چکا ہے. مثلا مغرب میں لوگوں کو پتہ چل جائے، دوسرے ممالک میں لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ شیعہ ایسے لوگ ہیں جن میں اتنی قوم پرستی، نسل پرستی اتنی ہے، یہ کہتے ہیں کہ سید گھرانے سے اس کی عورت سے دوسرے لوگ شادی نہیں کر سکتے. تو جو لوگ یورپ، امریکہ، دوسرے ممالک رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس بات سے جدید دنیا کے اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، اس طرح کی نسل پرستی والی باتوں سے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں اگر یہ واقعا یہ حکم اسلام میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ ہے، حکم اللہ ہے. مثلا جیسے ہم خمس سادات کو دیتے ہیں، پرستی بھی تو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایسا حکم نہیں ہے، ایسا حکم اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے. اور یہ ایک چیز ہے جو مذہب میں بعض جہال نے اس کو ترویج کی ہے، اور یہ بھی کچھ محدود علاقوں میں ہے، اور اس کے قائلین بہت کم ہیں. یہی محدود ذاکرین ہیں جو ایسی باتوں کو پھیلاتے ہیں بغیر دین میں اضافہ کرنا. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہ کوئی چھوٹی گناہ نہیں ہے، بہت عظیم گناہ ہے. تو اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ یہ نکاح نہیں کر سکتی. ایک سیدانی ہے، فرض کریں ایک سیدہ ہے بیچاری، وہ سوچ کر چاہتی ہے کہ شادی کرے ایک مومن بھائی سے، رشتہ بھی مناسب ہے، خاندان بھی اچھا ہے، محترم ہے، ہر لحاظ سے محترم، بس ایک سیدہ نہیں. اب مولوی آ کے تقریر کرتا ہے کہ حرام ہے، زنا ہوگا بیچارہ. یہ واقعا ایسا ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نہیں، یہ غلطی ہے، ایک ظلم ہے، ایک بدعت ہے جو پھیلایا جا رہا ہے معاشرے میں. یہ سید پہ بھی ظلم ہے، سید گھرانوں پہ بھی ظلم ہے، اور بیچاری سیدانیوں پہ بھی ظلم ہے، اور دوسری جانب پہ غیر سیدوں پہ بھی ظلم ہے، غیر سیدوں پہ بھی ظلم ہے. ان کی وہ بھی اگر ایک جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز بنایا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام بنانے والے؟ کسی کو حق نہیں اس کو حرام بنائے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اس چیز کے جو ہے اہل سنت برادران کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سید ہیں، اور اس چیز کو پھر اہل سنت ہی رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات جو ہے جب مصر میں فاطمیون کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ چیز رائج کر دی کہ فقط فاطمی سید ہیں، باقی سید نہیں ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ فقط یہی جو ہے فاطمی سید ہیں. ہاں، فاطمی جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں تکریم کے اور زیادہ مستحق ہیں خمس کے، لیکن جناب ہاشم کی ساری اولاد سید ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ مودت اہل بیت رکھتے ہوں، اور اس پر روایات بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں جن کو ڈیٹیل میں آگے ذکر کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ لیکچر لمبا ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتھینٹک یہی ہے کہ جناب ہاشم کی ساری اولاد سید ہیں. مومنین سے ملتمس ہوں دعا میں یاد رکھا کریں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، حسب نسب میں اگر سید ہونا نہیں ہے اور وہاں دوسری طرف سید زادی ہے تو اس پر نکاح کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا ہے کہ صدقے والی بات، صدقہ سادات پر حرام ہے، خمس سادات پر حلال ہے، اور یہ دلیل نہیں ہے کہ جو خمس کھاتا ہے وہ غیر خمس والے کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ اور اگر اس چیز کو لیں تو پھر سید کو بھی غیر سید زادی سے عقد نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ سادات کی طرف جائے، کیونکہ کفر ہے ہی نہیں۔ اگر کفر کا ہم معاملہ لیتے ہیں تو جس طرح سید زادی کا کفر غیر سید نہیں بن سکتا، اسی طرح سید کا کفر بھی غیر سید زادی نہیں بن سکتی، حسب نسب کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے۔ پھر اگر اس چیز کو لیتے ہیں تو پھر سید پر بھی غیر سید زادی حرام ہوتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی ائمہ علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھیں اور انہوں نے کفر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دی، اور یہ بھی کافی روایات ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ کافی اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے خواتین گئی بھی ہیں دوسرے گھروں میں جو سید نہیں تھے، لیکن کفر تھے، معیار میں، تقویٰ میں، ایمان میں، مودت اہل بیت میں، تو وہاں انہوں نے رشتے کر دیے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امہات مومنین ہیں جی سیدزادیاں، تو یہ فقط اور فقط نبی کریم کی بیویوں کے لیے تھا کہ وہ امہات ہیں، اور جناب زہرا ویسے ہی جو ہے وہ باقی مردوں کے لیے تھی نہیں، ان کا ایک الگ رتبہ ہے، الگ مقام ہے۔ باقی جو سیدزادیاں ہیں وہ باقی مومنین کی مائیں نہیں ہیں، یہ ماں کا جو رتبہ ہے یہ فقط اور فقط نبی کریم کی زوجات کے لیے تھا۔ اگر امہات والی بات لیتے ہیں کہ سیدزادیاں مائیں ہیں تو غیر سید کی بھی ماں ہو جائے گی، سید کی بھی ماں ہو جائے گی، پھر سیدزادی سے نکاح ہی حرام ہو جائے گا، تو یہ دلیل غیر منطقی ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کے پاس آخری دلیل کیا تھی کہ توہین ہے سادات کی۔ سادات کی کہاں توہین ہے؟ یعنی سید زادی کے ساتھ اگر کوئی عقد کرتا ہے، کوئی مومن اس کے ساتھ عقد کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تکریم دیتا ہے، یہ معاشرے میں موجود ہے۔ سید کے ساتھ نارمل رشتہ ہوتا ہے، اور جو اگر کہیں غیر سید، ہم نے ایران میں دیکھے ہیں، ہمارے انڈین کافی دوست ہیں عراق میں ایسے کہ جو اگر سید زادی گھر لے جاتے ہیں، ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہر صورت میں سید زادی جو غیر سید کے گھر جائے کیونکہ عزت ہوتی ہے، یہ بات نہیں۔ آگے بات مکمل سنیے گا، جو مومنین اس لیکچر کو سن رہے ہیں مکمل بات سنیے گا، یہاں تک نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ آگے جو ہے کہ سید زادی کی توہین ہے، سید زادی کی توہین نہیں ہے، سید زادی ویسے ہی جاری ہے جیسے سید کے گھر جائے گی، ویسے ہی سید کا مقام ہے جیسے ہی غیر سید کا مقام ہے، ایمان کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے۔ باقی سید کا حسب نسب کے لحاظ سے فرق ہے، تو اس میں سادات کی تکریم تھوڑی سی الگ ہے غیر سید سے، تو اس کا امتحان بھی الگ ہے، اس کا حساب بھی الگ ہے۔ تو ایک سید کے لیے وزن زیادہ ہے کہ وہ اولاد رسول ہو کے اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہم اگر سادات کا احترام کرتے ہیں تو آل رسول ہونے کی وجہ سے، سادات کا بھی یہی ہے کہ وہ آل رسول ہونے کی وجہ سے خدمت دین بھی زیادہ کریں اور ملت کے لیے کچھ زیادہ اپنے جذبے کو ابھاریں، تاکہ غیر سید جو ہے وہ ان کو اپنا رہبر رہنما پیشوا مانے، اور جس طرح سادات کی تکریم چلتی آ رہی ہے چلتی رہے۔ آگے جی روایات ہم ذکر کریں گے۔ وسائل الشیعہ کتاب ہے جی، وسائل الشیعہ ہماری حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، جس کو ایک اخباری عالم دین نے، یہاں اصولی اور اخباری کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اصولی مجتہد ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، تو اخباری جو ہوتے ہیں تو فقط روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب حر عاملی نے وسائل الشیعہ لکھی اور اس میں پورا باب لکھ دیا کہ سید زادی کا، کرشیہ کا، ہاشمیہ کا غیر سید سے نکاح جائز ہے۔ اس پر جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اگر ایک آدھ حدیث ہوتی، ایک آدھ روایت ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ ایک آدھ روایت ہے، کسی نے بھی کہیں سے بھی ایڈ کر دیا، خبر روایت ہے، پتہ نہیں حجت ہے یا نہیں ہے، یا باقی جو چیزیں ذکر کی جائیں گی، تو یہاں کافی حدیث ہیں۔ ایک تو یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے خمس کے باب سے، وسائل الشیعہ میں خمس کا باب موجود ہے کہ خمس جو امام فرماتے ہیں اس شخص کو نہیں جائے گا جس کا باپ غیر سید ہے، ماں سید زادی ہے، تو شخص کو خمس نہیں ملے گا، خمس فقط سادات کا حق ہے اور وہ باپ سے نسل چلتی ہے۔ تو یہاں اگر سید زادی کا غیر سید سے نکاح حرام ہوتا تو امام کہہ دیتے کہ اگرچہ ان کا نکاح حرام ہے، اگرچہ انہوں نے غلط کیا ہے، اگرچہ ان کا فعل ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب ان کی اولاد جو ہے وہ سید شمار نہیں بھی اور خمس نہیں لے سکتی، ایسا امام نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کسی امام نے ایسی بات کی ہے۔ اور اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ سادات جو ہیں وہ حضرت ہاشم کی اولاد سے سارے سید ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب زہرا کی اولاد سید ہے، پھر یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کافی زیادہ، جو پھر اس کو طول کی طرف جانا پڑے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی فقط جناب زہرا کی اولاد سید ہے، تو پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا عقد بھی غیر سید سے ہوا۔ اگر فقط جناب زہرا کی اولاد، تو پھر یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بات کریں کہ جناب ہاشم کی اولاد سید ہیں اور ان میں سے سید زادیوں میں سے غیر سید کے پاس کون گئی ہیں یا کون سے عقد ہوئے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقداد بن اسود جو غیر سید ہیں، صحابی ہیں نبی کریم کے، ان کو اپنے چچا کی بیٹی زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب، جناب عبد المطلب کی پوتی، جناب زبیر کی بیٹی جو رسول کریم کے چچا کی بیٹی ہے، ان کی کزن ہوگی، اس کا عقد جناب مقداد بن اسود سے کر دیا۔ تو ایک سید زادی کا عقد غیر سید سے کیا، اور یہاں بات ختم نہیں۔ رسول کریم آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ عرب یہی سمجھتے تھے کہ عرب خاتون عجم میں نہیں جا سکتی، ہاشمی خاتون غیر ہاشمی میں نہیں جا سکتی، تو یہ کنسیپٹ اس ٹائم سے چلا رہا ہے جس کو رسول نے ختم بھی کیا اور آگے کہا اور یہ بات کی کہ کیوں میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ یہ قیامت تک اگر اس نکاح کو حرام قرار دے دیا جائے تو پھر ایک شرعی طور پر تبدیلی آ جائے گی۔ جو ایک خود کو بڑا سمجھتے ہیں وہ یہ پھر اس بات کو پکا کر لیں گے۔ تو یہ حدیث موجود ہے، اس پر 2-3 حدیثیں موجود ہیں، فقط ایک نہیں کہ جناب زباعہ بنت زبیر کا جو ہے نکاح ہوا تھا مقداد بن اسود کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ میں نے حدیث دوسری بھی پڑھی اور یہ حدیثیں موجود ہیں وسائل الشیعہ میں۔ اور اس کے بعد ہم مزید اس بات کو طویل نہیں کرتے، مختصر کرتے ہیں، جو مراجعہ کرنا چاہتے ہیں وسائل الشیعہ سے دیگر کتابوں سے رجوع کریں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، اور اس پر روایات اہل بیت موجود ہیں۔ اور ائمہ کے دور میں، اہل بیت کے دور میں، جہاں انہوں نے بیٹیاں بٹھائے رکھی اس وجہ سے کہ ان کا کوئی کوف نہیں مل رہا تھا، یا تو کسی دشمن اہل بیت کا رشتہ آ جاتا یا کسی شرابی کا یا کسی بدبخت کا رشتہ آ جاتا، مومن دیندار متقی متدین اس وقت کم تھے اہل بیت کو چاہنے والے، ان کے رشتے نہیں ہے، اس وجہ سے اہل بیت نے اگر بعض شخصیات نے بعض بیویوں کو بٹھا کے رکھا یا بعض بیویاں بیٹھی نہیں، انہوں نے عقد نہیں کیا، تو اس کے پیچھے کافی دلائل ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ حرام ہو گیا ہے۔ اس بات کو ہم مختصر کریں، آخر میں ایک اپیل، ایک درخواست مراجع الزام میں سید اللہ سستانی، حافظ بشیر حسین نجفی، آغا رابر، آغا مکارم شیرازی، آغا باجت گزرے ہیں، جو شخصیات گزری ہیں، کوئی بھی مجتہد یہ نہیں کہتا کہ یہ رشتہ حرام ہے۔ آغا بشیر حسین نجفی فرماتے ہیں کہ اگر سید زادی کی توہین شمار ہو، ہاں اگر آپ کے پاس، آپ حافظ بشیر حسین نجفی کے مقلد ہیں، آپ کے پاس سید زادی کا غیر سید سے عقد توہین شمار ہوتی ہے، جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو توہین لینا بھی درست نہیں، جس طرح سید کے گھر جا رہی ہے اس طرح غیر سید، وہ بھی مومن ہے، متقی ہے، متدین ہے، سادات کا احترام کرنے والا ہے، جس طرح وہ سید کے گھر جا رہی ہے اس طرح غیر سید کے گھر جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ بشیر حسین نجفی کہتے ہیں کہ اگر توہین کا پہلو ہے تو پھر حرام ہے، توہین نہیں ہے تو حرام نہیں ہے۔ تو جہاں اگر کسی علاقے توہین ہو تو پھر وہاں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں قتل و غارت کی طرف، کہیں فساد کی طرف معاملہ نہ چلا جائے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کہیں بھی دلیل نہیں ہے کہ سید زادی کا نکاح حرام۔ ہاں جو شواہد ملے ہیں ان سے کافی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ یا کفر نہیں ملتا تھا یا دیگر مسائل تھے یا ایسے رشتے آ جاتے تھے جو معیار اہل بیت پر پورے نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں بھی کافی ایسی دلیلیں ملتی ہیں جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کہ جنہوں نے سید زادیوں کا عقد غیر سادات میں کیا ہے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ مراجع الزام کا بھی فتویٰ ہے کہ سید زادی کا عقد غیر سید سے ہو سکتا ہے، اور اس پورے مفہوم کا، اس پورے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ سید زادی سید کے لیے ہے، بہتر ہے کہ سادات ہی سید زادی سے عقد کریں اور اپنے آپ کو بنائیں، اپنا معیار بنائیں، اپنے طاقت بنائیں، مالی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کے گھر ایک سید زادی ہے تو آپ دوسری سید زادی بھی لے کے اپنے گھر اس کو عقد میں رکھیں، تاکہ سادات بچیاں سادات کے گھر میں ہی رہیں۔ اور سادات خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کسی سید کی پہلی بیوی ہیں تو اس کو دوسری بیوی لانے سے بھی
होगी, मना ना करें ताकि वो सैयदजादियों को अगर वो खिला सकते हैं, अदालत कर सकते हैं। तो यहाँ बाज़ मोमिनात तो अभी से ही नाराज़ हो जाएंगे कि ये क्या तरकीब दे रहे हैं। यही हाल है, फिर सादात जो है वो सैयदजादियों का बेड़ा उठाएं। सादात बच्चियाँ बैठे जा रही हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके फिर आज का माशरा ऐसा नहीं है, वहाँ जो अहले बैत बच्चियों को अगर बिठा देते थे तो वो अहले बैत की डायरेक्टली इमाम की बेटी थी, बहन थी, उनकी तकवा, उनका हिजाब, उनका मेयार, उनका वकार, वो ज़माना अलग था। आज का जो खुद एक बाप भी नाक़िस है इबादत में, अगरचे सैयद है, तकवा में नाक़िस है, गुनाहगार है, हर इंसान गुनाहगार है। जो मुत्तकी है, फिर अपने आप को इतना मुत्तकी बनाए, खुद मुत्तकी बने सीरत इमाम के तहत, फिर बच्चियों के सादात में रिश्ते तलाश करें। और अगर खुदा न खास्ता रिश्ता नहीं मिलता, बच्चियों को भी इतना मुत्तकी बनाए, इतना माशरे की हवा से दूर रखें कि फिर वो भी फसाद की तरफ ना जा सकें, फिर बिठाएं अगर रिश्ता नहीं आता। लेकिन जिस सैयदजादी को बिठाया गया है 40-35 साल की एज में आके उसने किसी भी मौलाना को कॉल करके कहा कि अब मैं अपनी मर्जी से रिश्ता कर सकती हूँ, तो इसलिए गुजारिश है कि जहाँ सैयद ना मिले, जहाँ ऐसी मजबूरी बन जाए, अगर अहले ईमान, अहले तकवा अगर कोई रिश्ता लेकर आए तो उसके साथ सैयदजादी का अक़्द कर देना चाहिए, हराम नहीं है। और काफ़ी ऐसे सादात बच्चियों के घर हमने बसवाए हैं, सैयद नहीं मिलते, सैयद अपनी हवा में चले गए। सादात से मैं 10 बरसा माफ़ी का तलबगार हूँ कि अगर कहीं सैयद को लगे कि हमारी इंसल्ट हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। मैं सादात के जूते साफ करने वाला हूँ, मैं सादात की नौकरानी का बच्चा हूँ, लेकिन मेरी 10 बरसा गुजारिश है कि सादात ही सादानियों का बेड़ा उठाएं। अगर ऐसा कहीं मुमकिन नहीं होता तो फिर आप दे सकते हैं। मोमिन याद रखिएगा। इतने बुजुर्ग जो हमारे उलमा कराम हो, यानी जो खुद सादात हो, सादात उलमा कराम और महाराजे जो इतना खौफ खुदा रखते हैं, क्या ये अपने ख्वाहिश नफ्स से किसी हलाल को हराम बना सकते हैं? मसलन आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद बाक़रुस सदर, खबर की जब तब्दीली हुई थी आयतुल्लाह बाक़रुस सदर की, तो इनका जिस्म भी तरोताज़ा निकला था। तो इतने बुजुर्ग उलमा और महाराजे जिनके तक़वा और परहेज़गारी, जो कि सैयद भी हैं, आयतुल्लाह मसलन मोहसिन लकीम जो लेफ्ट पर है, मसलन आयतुल्लाह सैयद काज़िम यज़दी जिनकी उर्वतुल वुस्ता है, देखिए ये सब सैयद, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई, आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फ़हानी। तो बहरहाल अब ये तमाम चीजें देखिए कि इतने ऐसे अजीम अजीम उलमा और महाराजे हमारे कि ये अफराद के जो कि सैयदों के बहुत ज्यादा एहतराम के कायल हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, इनका दूसरा रुख ये है कि इन्हीं उलमा के खिलाफ जब तकलीद के हवाले से बात आती है तो इतने बड़े बड़े इरफानी मियार पर फायज होने के बाद, तक़वा परहेज़गारी और इनके दर्जा पर फायज होने के बाद इन्हीं सादात उलमा और महाराजे के खिलाफ ये अफराद गालियां देते हैं और कैसी कैसी जबान अपनी किताबों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई, सादात है तो आपकी अजमत सादात का नजरिया क्या हुआ? मालूम हुआ कि ये साजिशी टोला है जो खास वजह से सैदानियों की शादियों को मुश्किल बनाकर सादात में करप्शन को फरोग देना चाहता है। उनको मालूम है कि शादी करने से निस्फ़े दीन महफूज रहता है, लिहाजा उनको भी पता है किस तरह, जबकि इतने सारे मसाइल और रुकावटें पहले से, इसमें मजीद रुकावटें डालकर करप्शन को फरोग दिया जाए और नस्ल सादात को खराब किया जाए। हमें अफसोस इस बात का होता है कि इस मौजू पर जो कि यहाँ से नॉन इशू है, इस पर जो है वो खूब कलम उठाए जाते हैं और तकरीरें की जाती हैं, इस पर कुरान और हदीस को तोड़ मरोड़ कर अपने नजरियात पेश की जाते हैं, दीनी मसाइल को गोया मोम की नाक की तरह से मोड़ा जाता है, जो कि नॉन इशूज है। वहाँ सादात के जितने अहम तरीन इशूज हैं उन पर पहलू तही की जाती है। हमने कहीं नहीं देखा कि सैदानियों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में कोई इदारे अफराद कायम करते नजर आए, सैदानियों को मखलूत इदारों के अंदर जो काम कर रही है उनके लिए अलग वैसे इंडस्ट्रियल होम्स खोलते कहीं नजर आए, उनके लिए कितनी हाया सोच किस्म की मुलाजमतें सैदानियां कर रही हैं, बेपर्दगी उनकी हो रही है, मर्दों के साथ बेबागाना गुफ्तगू हो रही है, मिक्स गैदरिंग हो रही है, टीवी पर बेशर्मी के सारे मनासिब जो है देखे जा रहे हैं। हमने कोई कलम चलते हुए आज तक इस मौजू पर नहीं देखा, कोई तकरीर इस मौजू पर होती नहीं देखी। क्या इन अफराद की नजरों में सैदानियों के लिए उनके सारे जायज है? क्या ये अमल सियादत के खिलाफ नहीं है जो सब कुछ अमल होते नजर आ रहे हैं? तो देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं कि बहरहाल आप उस लिहाज से अगर आप देखें तो अबू लहब जो था वो हाशमी भी था, सैयद भी था, पैगंबर इस्लाम का चचा भी था, लेकिन क्या कोड़ियों के मौल रहा और तब्बत यदा का मिज़दाक हो गया। और हम दूसरी जगह पे देखते हैं सलमान फारसी खालिस गैर सैयद, अजमी, ना हाशमी, ना कुरैशी, ना अरबी, मगर ईमान के 10 के 10 हिस्सों के ऊपर फायज नजर आते हैं और मिन्ना अहल बैत का मिज़दाक और खिताब याफ्ता हो जाते हैं। अब आप खुद बताइए कि फकत नस्ल अफजल हुई या कोई मजहबी किरदार और अमल अफजल हुआ? ये सही है कि बहरहाल दीन खुदा जो है वो सादाती के घर से बरामद हुआ है और सादाती के खून से सैराब हुआ है, लिहाजा अब सादात के हाथों कम से कम इसको पायमाल नहीं होना चाहिए। देखिए जिस तरह से फजाइल होते हैं उसी तरह से फराइज भी होते हैं। फजाइल का हामिल होना फराइज को साकित नहीं करता है बल्कि और बढ़ा देता है फराइज को। लिहाजा अगर सैदानी के लिए किसी मुत्तकी परहेज़गार सैयद का रिश्ता आता है जो हर लिहाज से मुनासिब हो तो बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए उसके साथ शादी। लेकिन अगर कोई गैर सैयद लेकिन तक़वा परहेज़गारी वाला गैर सैयद आ जाए तो अपने खुद साख्ता पैमानों की वजह से ये मसला ना बनाइए कि हराम और नाजायज, मर्जी आप करें ना करें, लेकिन शरीयत के नाम पर इस अमल से इनकार नहीं होना चाहिए। और मसला आपका लोगों का क्या ख्याल है कि इस हदीस का मसला सहारा लेकर के अली ना होते तो फातिमा को कफू ना होता? क्या ये हदीस ये बयान करती है कि इसका इतलाक तमाम सैयदजादियों पर कर दिया जाए कि अगर इनको कोई सैयद ज़्यादा ना मिले तो इनका कोई कफू नहीं होगा, अब ये सारी जिंदगी बैठी रहेंगी किसी सैयदजादे के इंतजार में, खाओ फासिक व फाजिर उसके इंतजार में सारी जिंदगी कवानी बैठी रही। तो बताइए इस नजरिए का प्रचार करने वाले सैयद माशरे को कैसी हौलनाक बर्बादियों और तबाहियों से दोचार कर देंगे, इसका तस्वुर दिल को दहला देता। आज कितने खानदान ऐसे जिसमें सैदानियां बैठे बैठे बूढ़ी हो गई हैं और शादियों का उनके कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। तो अब इस खुफसाफ्ता नजरिए की वजह से अगर इन अफराद को जो इस नजरिए के हामिल हैं, अगर गैर शादीशुदा सैदानियों की कोई बस्ती बसानी हो और सादात को मजीद जलील और रुस्वा करना मकसूद तो इस तहरीक को खूब हवा दे, अब ये उनकी मर्जी। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी थी कि आपके सामने बड़ा शद्दोमत के साथ इससे बहुत खराबियां लाजिम आ रही हैं, माशरे के अंदर बहुत परेशानियां हो रही हैं, करप्शन का फरोग हो रहा है, नस्ल सादात तबाह बर्बाद हुई जा रही है। बाहर आप देखती हैं इंडिया के अंदर सैदानियां हिंदुओं के साथ शादी कर रही हैं और हम एक तरफ तो कहाँ हिंदुओं से शादी कर रही हैं, कहाँ उनके अंदर गैर इखलाकी बुराइयां सब पल रही हैं, और एक तरफ हम सिर्फ ये लेकर बैठे हैं कि इनका उनके साथ रिश्ता जो है मुनासिब नहीं। तो वो तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन इससे क्या होगा कि आप एक ऐसी बस्ती बसाएंगे जिसके अंदर ये सब इसी तरह से बैठी हुई बूढ़ी हो जाएंगी और इनके अंदर करप्शन को मजीद फरोग होगा। ये इन लोगों की एक खास साजिश है जिसके तहत ये चीज, अगर ये सैयद के एहतराम की सियासत कायल होते तो इनके लिए उन तमाम इकदाम करते जो भी मैंने तस्करा की। ये अगर इन तमाम सादात के ये जो फजाइल के हामिल सादात उलमा है इनके लिए कभी उस जबान को अपनी किताबों के अंदर इस्तेमाल न करते जो इनके नजरियात के खिलाफ जब जाती है तो जो जबान इस्तेमाल करते हैं। इसके मायने ये है कि ये अपराध किसी और नजरिए के हामिल हैं, ये साजिशी हैं, इनसे खबरदार रहना चाहिए। इन लोगों से पूछा जाए ये ऐसी जो बातें कर रहे हैं कि इनके नजदीक सैयद है कौन,
پہلے تو یہ بتائیں نا، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ سید کا نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے بتاؤ تو سید ہوتا کون ہے، کس کو کہا گیا؟ پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے اگر ان کے نزدیک سید جو ہیں صرف اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی نعوذ باللہ سید نہیں تھے ان کے نزدیک، کیونکہ اگر باپ سید ہے تو اولاد ساری سید ہے، اگر باپ سید نہیں ہے تو اولاد سید نہیں۔ ہاں سیدات النساء العالمین یقیناً سیدہ ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہمارے نزدیک تو وہ سید ہیں، سید العرب، دنیا اور آخرت کے جو ہیں یہ ہیں نجیب الطرفین ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ مگر ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان شیخیوں کی، ان تاجران خون حسین کی، جو یہ مسئلہ ممبروں پر اچھال کر لوگوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور علماء اور مراجع سے جو ہے دور کرنے کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ سلسلے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں، اسی ممبر پر بیان کریں کہ ان کے نزدیک سید کون ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تو وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہے، جناب بطول کی بیٹی ہے، اس کی شادی جناب عبداللہ سے ہوئی تھی، اور بتاؤ تمہارے نزدیک کیا حضرت عبداللہ جناب زینب کے شوہر سید تھے یا غیر سید تھے؟ تو ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، خود ہی بیان کرو۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ تو، حالانکہ ہمارے نزدیک تو جناب ہاشم کو جو ہے سید کا لقب دیا گیا تھا، جناب ہاشم سید تھے، اور ہاشمی جو ان کی اولاد ہے وہ سب سادات، حتیٰ کہ جو ہے جتنے بھی سلسلے بیان ہوئے، فقہ کی کتابیں، حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ میرے سامنے جو ہے کتاب النکاح، یہ جو ہے وسائل و شیعہ کا، یہ 26واں چیپٹر ہے، اس میں کل 5 حدیثیں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نام ہی اس کا رکھا ہوا انہوں نے غیر ہاشمی مرد کا ہاشمیہ عورت سے یا اجمی کا عربیہ سے، تو یہ نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ چیپٹر کا نام ہی دیکھیں کیا رکھا ہے، ہاشمی کا غیر ہاشمی کے ساتھ کیا نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، کرنا شادی کرنا جائز ہے یہ۔ تو اس میں انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، اور پہلی حدیث ہی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فروع کافی سے جو ہے بیان کی ہوئی ہے کہ مقداد بن اسود سے جناب جو ہے زباد بنت زبیر بن عبد المطلب سے جو ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، تاکہ نکاح والا تکبر پست ہو جائے، اور تاکہ عام لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور فروع کافی سے اور تہذیب سے یہ حدیث موجود ہے، جس کا میں نے جو ہے پہلے ذکر کیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے اور بھی حدیثیں موجود ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں اپنی طرف سے مغالطہ دیتے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے مراجع اگر تقلید کے قائل ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت کے فرامین کو مانتے ہیں، تو ہماری فقہ کی کتابیں جو ہیں شرح العلومہ دیکھ لیں، شرائع الاسلام دیکھ لیں، جو ہمارے ہاں مدارس دینیہ میں فقہ جعفریہ پڑھائی جاتی ہے، سب میں یہی موجود ہے کہ بھی نکاح جو ہے ہاشمیہ کا بغیر ہاشمی کے جو ہے جائز ہے، ہاشمیہ کا نکاح جو ہے غیر ہاشمی مرد سے جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو مغالطہ دیتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو ممبروں پر آئے ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ صاحب جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے بڑے جو تھے جن کے میں نے نام لیے، ان کی طرف دیکھ لیں کہ ان کا جو مرجع تھا مرزا حسن حری احقاقی، وہ کیا فتویٰ دیتا تھا، اور خود اس کی والدہ سیدزادی تھی، اور وہ خود مرزا کہلواتا تھا، اور اس ایسے ذاکرین کی، ایسے لوگوں کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، ان کے بڑے بزرگوں کے سامنے ہم ہیں۔ اور یہ شیعہ عقیدے کی کتابیں اعتقادیہ شیخ صدوق جو ہے 41 جو ہے چیپٹر ہے۔ تو خیر اسی طرح جو ہم نے وسائل و شیعہ یا شرائع الاسلام کے جو ریفرنسز دیے وہ بھی صفحات آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ جا کر آپ نے علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا ہمارے فقہاء محدثین نے جو ہم تک مذہب پہنچایا ہے، یہ کیا یہ اس کا جواب کوئی علمی طور پر دیں، کوئی عالم دے، فقی دے، کوئی مجتہد دے۔ یہ بیچارے چاندے کی تقاریر رٹ کے آ کے اس قسم کے کام کرنے والے، ان کی علمی حیثیت کچھ نہیں ہے، لہذا ہم نے جن کا کام انہی کو ساجے، جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے جن کو مرجع کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو خیر جہاں تک رہا جی، اس نے بھی کہا کہ جی مرجع فتویٰ دیتے ہیں، ہاں بالکل، ایک ہوتا ہے فتویٰ دینا، ایک ہوتا ہے خود عمل کرنا اور آگے جو ہے لوگوں کو بتانا، جیسا کہ ہم ثابت کر چکے قرآن اور حدیث سے کہ اس عقد کے بارے میں اب چونکہ اس نے مرجع کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ چلو آپ
یعنی جن کو دنیا جانتی ہے، اب آغا سیستانی ان کا بھی فتویٰ جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے کہ ہاشمیہ کا غیر ہاشمی کے ساتھ جو ہے عقد جو ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ سوال تھا ہاشمیہ کا غیر ہاشمیہ سے عقد کرنا کیسا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عقد حرام ہے چونکہ سادات کی توہین کا سبب ہے، کیا یہ بات شرعی اعتبار سے صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس شادی میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آغا سید سیستانی جن کا یہ نام لے رہے ہیں وہ بیان کریں. باقی دنیا جانتی ہے حضرت آیت اللہ رضوان آغا محمد رضا گل پیغانی جنہوں نے خمینی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، انہوں نے اپنی 2 بیٹیاں سید زادیاں جو ہیں، ایک آغا محقق جو ابھی جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور دوسرے آیت اللہ رضوان آغا لطف اللہ صافی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا. تو اس طرح یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سید ہیں اور جن کو دنیا جانتی ہے، انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کی نہ صرف فتوے دیے ہوئے ہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں. اور یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی شادی حرام ہے. اندازہ لگاؤ جی. تو اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے تھا کہ جا کے اپنے علماء فقہاء محدثین جو شیعہ مذہب ہیں جن کو دنیا جانتی ہے ان کی تحقیق اور قرآن اور حدیث سے جو صدیوں سے ہم تک مذہب اہل بیت پہنچا ہے. اور جیسا کہ میں نے مثال بھی دی ہے اعتقادیہ شیخ صدوق سے، علویوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہم تو ان کو سید سمجھتے ہیں. اب جو شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اولاد علی ہوں تو وہ پھر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ان کی جو ہے فیملی دیکھے کہ بھئی ان کی بیٹیاں جو ہیں کیا وہ غیر سادات کے ہاں شادیاں ان کی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یا وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو وہ اگر وہ ثابت ہے ہو کہ واقعی علی علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اس کے لیے تو شیعہ عقیدہ واضح ہے کہ وہ سادات ہیں اور آل رسول ہیں اور ان پر صدقہ حرام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.